السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین و سامعات، آج کے اس اسلامی و دینی مجلس میں الف فاؤنڈیشن کے اسلامک اس چینل پر ہم آپ تمام ناظرین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے ان لمحات کو کامیاب بنائے اور ہماری سننے سنانے کی مجلس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ محترم ناظرین، آج کی اس دینی مجلس کے اندر ہم وقت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے گفتگو ہماری وقت کی اہمیت اور اس کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں، اس مجلس میں ہم جس تعلق سے گفتگو کریں گے وہ گفتگو یہ ہے کہ اوقات کی ناقدری کے اسباب کیا ہیں، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے جب نوازا ہے تو اس نعمت کی ناقدری کرنے کی وجوہات کیا ہے۔ کیونکہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو لازمی بات ہے اس کے اسباب جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب تک ہم اسباب نہیں جانیں گے یا اس پر غور و فکر نہیں کریں گے تب تک ہم نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ہم سے جو گناہ ہمیشہ سے ہوتا رہا تو پھر وہ ہوتا رہے گا، اس پر پھر روک نہیں لگ سکتی۔ اس وجہ سے آج کی اس دینی محفل کے اندر ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھنے کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ یہ کہ انسان اپنے وقت کی اہمیت کیوں نہیں کر پاتا ہے۔ معزز ناظرین، اس سلسلے میں پہلی بات ہمیں ایک اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر انسان یہ سوال کو اپنے ذہن میں کھڑا کرے یا اپنے آپ سے خود سوال کرے تو انسان کو صاف یہ بات پتہ چل جاتی ہے، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے۔ دوسری جو ضروریات ہیں، انسانی ضروریات، وہ تو اس کی زندگی گزارنے کے لیے ہے، اس کی زندگی کو چلانے اور پورا کرنے کے لیے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر نظام بنایا، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مقصد کا تعین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو جس مقصد سے پیدا کیا وہ مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ یعنی کہ انسان کی زندگی میں انسان کو کچھ اوقات، کچھ وقت ایسے نکالنے ہوں گے جس میں وہ اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت کرنا ہوگا۔ اگر اس کے اوقات کے اندر اللہ کی اطاعت اور عبادت شامل نہیں ہے تو لازم بات ہے ایسا انسان کبھی بھی وقت کی قدر نہیں کر سکتا۔ جو ذات، جو اللہ اسے قیمتی لمحوں سے نوازا ہو، جس کے سبب وہ سانسیں لیتا ہے، جس کے سبب خوشیاں مناتا ہے، جس کے سبب وہ دوسروں کے ساتھ ملتا ہے، جلتا ہے، بیٹھتا ہے، ہنستا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، اور اسی ذات کو بھول جاتا ہے تو لازمی بات ہے گویا کہ اس نے اپنے قیمتی لمحوں کی قدر نہیں کی۔ اللہ کی عبادت کرنا، مقصد تخلیق کو اگر انسان سمجھ لے تو یقینی طور پر انسان جو ہے اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار بن کر کے زندگی گزارے گا۔ اسی لیے وقت کی اہمیت اور ضرورت کو آج نہیں سمجھنے کا ایک بہت بڑا سبب، ایک ریزن ہمارے معاشرے میں کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم مقصد تخلیق سے غافل ہو چکے ہیں۔ تو مقصد تخلیق کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دوسری بات، انسان کیوں وقت کی قدر نہیں کرتا ہے، وقت کی اہمیت کی کیوں نہیں پہچانتا ہے؟ وہ ایک سبب یہ ہے جہاں اس نے اللہ کو بھلایا وہیں پر ایک دوسری اہم چیز
جس کا تعلق قیامت سے، جس کا تعلق حشر سے ہے، اس دن کو بھلا دیتا ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کو نظر انداز کر دیتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کو نظر انداز کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ جب آدمی کے ذہن اور دل و دماغ کے اندر جب موت کی فکر ہوگی، قیامت کی فکر ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، آدمی خود بخود اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو، ذرا غور و فکر کرو، کل آنے والے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر بیدار کیا، ہوشیار بننے کا حکم دیا کہ اگر تمہارے یہاں سمجھداری ہے اور تم ایک عقل رکھنے والے انسان ہو تو کل آنے والے دن کے لیے تم نے کون سا توشہ تیار رکھا ہے اور اس توشے میں کون سا سامان ہے، نفع بخش ہے یا خسارے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، اے لوگو آخرت کی فکر کرو۔ جب انسان کے دل و دماغ کے اندر، ذہن کے اندر یہ بات بیٹھے گی کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنا ہے، ایسا انسان اپنے لمحوں کی قدر کرے گا اور لمحوں کے خسارے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، اور ایک ایک لمحہ اس کے لیے قیمتی بنتا جاتا ہے، ایک ایک لمحہ اس کے لیے قیمتی بنتا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امت کو ان لمحات کی قدر کرنے کی طرف تعلیم دی ہے، اشارہ دیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحات کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ اپنے اوقات کی قدر وہ انسان کرتا ہے جو بھلائی کے کام کرتا ہے، جو خیر کے کام کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے۔ جس انسان کے پاس اوقات کی قدر نہیں ہوتی، لمحات کی قدر نہیں ہوتی ہے، وہ انسان بہت سارے فضول کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری آخرت کامیاب ہو، ہمارے لمحات اچھے ہوں، ہمارا وقت قیمتی سے قیمتی بنتا جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے ہم خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور اپنی دلچسپی کا اظہار کریں، اور ان لمحوں کا صحیح استعمال کر کے خود اپنی ذات کو بھی اور قوم و ملت کو بھی، ملک اور معاشرے کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جیسے کہ ارشاد فرمایا، فاستبقوا الخیرات، اے لوگو نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جانب اشارہ فرمایا۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من طال عمرہ، کہ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو گئی ہو، یا جس کی عمر لمبی کر دی گئی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو، اس کا عمل بھی بہترین ہو۔ تو لہذا لمبی عمریں پانا، لمبی عمر ہونا یا لمبا وقت سے ملنا دنیا کے اندر جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، یہ کمال نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے اندر، لمبی عمر کے اندر اگر وہ خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے، اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ لمحات اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے، ایسا وقت اس کے لیے قیمتی وقت بن جائے گا، ایسا وقت قیمتی وقت بن جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے معزز ناظرین، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم خیر کے کاموں میں جہاں سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو ان لمحوں کو ہمیشہ یاد رکھ کر کے، اپنی نگاہ میں رکھ کر کے، مزید آنے والی زندگی کے اندر اور بھی خیر کے کام کو باقی رکھنے کی جستجو کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کے طور پر گزاری، اسی انداز سے گزاری، اور وقت کی قدر کی، یا نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کے طریقے کو بتایا کہ انسان کیسے نیکیوں کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے اور کیسے آگے بڑھنا چاہیے۔ معزز ناظرین، ہمارے اوقات کی ہم جو ناقدری کرتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم بہت سارے غلط کاموں میں پڑے رہتے ہیں، ہم بہت سارے برے کاموں میں ہم پڑے رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فضول باتوں میں، فضول کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان فضول کاموں میں پڑنے کے سبب ہم اپنے اوقات کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے پاس سب سے بڑی مصیبت، ہمارے پاس فون ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے۔ یہ زندگی کی ضرورت ضرور ہے، لیکن اگر ہم اسے ضرورت کی حد تک اگر رکھیں تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ضرورت سے آگے نکل کر کے ہم اگر
اس کا اگر غلط استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے فضول کاموں میں اپنے آپ کو تباہ کیا، فضول کاموں میں ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین تعلیم دی، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ ایک مسلمان کا ایک اچھا مسلمان ہونا، اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، وہ بیکار فضول کی باتوں کو چھوڑ دے وہ، اور بیکار فضول باتوں کے اندر ساری باتیں داخل ہیں، انسان کے اعضاء سے متعلق، انسان کے حرکات سے متعلق، انسان کے فکر سے متعلق، انسان کی زبان سے متعلق، انسان کے دیکھنے سے متعلق، انسان کے آنے جانے اور ساری چیزوں سے متعلق یہ ساری چیزوں کو داخل ہے۔ مالا یعنی انسان مسلمان خاص کر کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے لیے بے فائدہ ہو اور نقصان دہ ہو اور اس سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہ ہو۔ تو آج ہمارا معاشرہ کس قدر اس برائی کے اندر ملوث ہے، کس قدر اس برائی کے اندر۔ آج ہم مسلمانوں کے یہاں پر اگر کوئی چیز اگر ہم دے سکتے ہیں کسی کو فضول میں تو ہمارا وقت ہے، ہم فضول میں ضرور دینے کے لیے تیار ہیں، چاہے موبائل کے ذریعے سے ہو، چاہے گیموں کے ذریعے سے ہو، چاہے یوٹیوب اور واٹس ایپ پر ویڈیوز دیکھنے کے ذریعے سے ہو۔ اگر بھلائی کے کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ بھی ہمارے لیے خیر کا معاملہ۔ لیکن جہاں پر ہم فضول کے کام، گانے، فلمیں، سیریل اور اس طریقے سے بہت سارے اس طریقے کی فتنے والی چیزیں جو انسان کے، ایک مسلمان کے ایمان اور عمل صالح سے اسے دور کرنے والی چیزیں، میرے بھائیو یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں، یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں۔ آج اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے آج کل کے خاص کر نوجوانوں کو، جس میں میں بھی اول مخاطب ہوں، کہ ہم اس جانب اپنی اصلاح کریں اور اپنی زندگی پر توجہ دیں، اپنے اعمال پر توجہ دیں۔ اسی لیے سیف الیمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین بات بیان فرمائی، ان من علامت اعراض اللہ عن العبد، کہ بے شک اللہ رب العالمین کا اپنے بندے کی طرف سے نظر کرم ہٹا لینا، یا بندے کے اوپر سے اپنی نظر کو ہٹا لینا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس بندے کو، جو آدمی وقت کی قدر نہیں کرتا ہے، جو وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، اللہ کے سلف صالحین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے آدمی کو ان یشغلہ بما لا ینفعہ، ایسی چیزوں کے اندر مشغول کر دیتا اللہ تعالیٰ جو انہیں فائدہ دینے والی نہیں ہوتی ہے، فائدے سے خالی ہوتی ہے۔ آج ہم غور کریں، ہم گاڑی پہ بھی جاتے ہیں دوست احباب کے ساتھ، کہیں جا رہے ہیں ہم تو بھی ہم موبائل لے کر کے ہم گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی مہمان بھی آ جائے تو ہم وہاں تھوڑی سی کچھ بات چیت، گفتگو، سلام کلام ہونے کے بعد فوراً اپنے موبائل اٹھاتے ہیں اور ہر آدمی جو اپنے موبائل کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مہمان نوازی بھی صحیح انداز میں نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور معزز ناظرین، یہ بڑا فتنہ ہے آج کے زمانے کا۔ ضرورت ضرور ہے، لیکن ضرورت کو ضرورت کے حد تک اگر رکھا جائے تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اگر اس ضرورت سے بڑھ کر کے اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور ایک بات یہ ہے معزز ناظرین کہ ہم برے لوگوں کی صحبت سے بچیں، ہم برے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ اگر اپنے وقت کا اگر ہمیں صحیح استعمال کرنا ہے، وقت کی اگر ہمیں قدر کرنا ہے، تو ہمارے لیے ایک بات ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم برے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے، منظر کشی کرتے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس آدمی سے یا اس انسان سے سوال کرے گا جس نے دنیا کے اندر برے لوگوں کو اپنا دوست بنایا، جن کی دوستی کے سبب اس کے اوقات خراب ہوئے، اس کی زندگی خراب ہوئی، اس کا فیوچر خراب ہوا، مستقبل اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ماضی تو خراب ہوا ہی ہوا، اور اللہ کی عبادت سے دور ہو گیا، شیطان کا قریبی دوست بن گیا۔ ایسے شخص سے جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، یا اللہ رب العالمین سے وہ خود کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے رب العالمین کاش کہ میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ افسوس کرے گا انسان جسے آج ہم جس دوست پر ناز کرتے ہیں۔ آج ہم کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اگر میرے پاس فرصت کے لمحات اگر ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا شخص ملے جو میرے ساتھ ان خالی لمحوں کو بتانے والا ہو، چاہے لچر باتوں کے ذریعے سے، غیبت و چغلی کے ذریعے سے، جھوٹ کے ذریعے سے، جھوٹی باتیں کہہ کر کے ہنسانے اور ٹائم پاس کرنے کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، آج جسے ہم دوست سمجھ کر کے جس کے ساتھ ہم اپنے قیمتی اوقات کو ان کے ساتھ فضول میں جو بتا رہے ہیں، قیامت کے دن کفِ افسوس ملنا پڑے گا، قیامت کے دن حسرت و ندامت کا دامن تھامنا پڑے گا۔
इंसान कहेगा अपनी जुबान से, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, है काश रब्बुल आलमीन मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता तो ये दिन नहीं देखने मिलता। लेकिन मेरे भाइयों, उस दिन ये बातें कहने से इंसान को कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं होगी, कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं होगी। इसीलिए इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा इस बात के, जब उनके पास कोई मेहमान आते तो अगर वो देखते हैं वो काम की बात लेकर के आया है, अगर मेहमान है वो काम से आए तो उनकी मेहमान नवाजी करते, सब कुछ करते। करने के बाद अगर कोई ख़ास बात होती तो उनसे गुफ्तगू करते, उनका ख्याल करते, उनके मसाइल का हल करते, जो भी बातें होती। और जो ही अगर उन बस ऐसे ही मुलाकात के लिए आए, बस मिलने के लिए आए, तो उनकी मेहमान नवाजी करने के बाद उनसे गुफ्तगू करते हुए अपने कामों में मशगूल हो जाया करते थे। और आप हमेशा, इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से ये बात मशहूर है कि आप हर हमेशा जो दोस्त अहबाब वक्त का ज़िया करते हैं, उनके जो साथी उस ज़माने में थे, उनके फितने से पनाह मांगते थे, उनकी सोहबत से पनाह मांगते थे। कहते थे अऊज़ु बिल्लाहि मिन सोहबतिल बत्तालीन, ए रब्बुल आलमीन मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उन सोहबत से, उन दोस्तों से या उन लोगों से जो वक्त को ज़ाय करते हैं, जो वक्त को बर्बाद करते हैं, ऐसी सोहबत से मैं पनाह चाहता हूँ। आज के माशरे में देखते हैं, हम ऐसी सोहबत को तलाश करते हैं जहाँ पर चिचोरे हरकतें होती हैं, जहाँ पर फजूल काम होते हैं, ख़राब काम, शरीयत की खिलाफ वर्जी काम, शरीयत के खिलाफ भी काम होते हैं, तो हमारे दिल पर ज़र्रा बराबर भी जूं तक नहीं रेंगते। हमारी गैरत मर गई। आज हम मुसलमान हैं, दावा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबे होने, पैरोकार होने का दावा करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों बताइए हमने वक्त की कैसे कदर की? हमने खुद अपने औकात को अपने हाथ से दूर कर दिया, अपने औकात को हमने खुद गंदा कर लिया। जबकि सलफ़ सालिहीन का मामला कैसे होता था, वो वक्त की कैसे कदर करते थे। एक वाक़या मैं आपको बयान करता हूँ। सुफियान थौरी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या, कहते हैं कि एक हदीस के सिलसिले में मुझे हम्माद बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह के पास वो तशरीफ़ लेकर के गए, बसरा तशरीफ़ लेकर के गए। जैसे वो बसरा पहुँचे तो हम्माद बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह से जैसे उनकी मुलाकात हुई तो आपने सलाम नहीं किया, ना उनसे मुआनका किया, ना कुछ नहीं किया। मजलिस थी, मजलिस के अंदर आप दाखिल हो गए, दाखिल हो जैसे आपका आमना सामना हुआ तो फ़ौरन जिस हदीस को जानने के लिए या मालूम करने के लिए या लेने के लिए आए थे, आपने फ़ौरन कहा कि ऐ उस्ताद मोहतरम मुझे फ़लाँ रावी की फ़लाँ ये हदीस मुझे सुना दीजिए। चुनांचे हम्माद बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह जो है उस हदीस को सुनाते हैं। सुनाने के बाद हम्माद कहते हैं, सवाल करते हैं, जब उनसे मुआनका सलाम करके फिर सुफियान थौरी रहमतुल्लाह अलैह हदीस सुनाने के बाद दोबारा जब उनसे मुआनका करने के लिए आगे बढ़ते करते हैं तो उनके उस्ताद पूछते हैं, ये बताइए कि तुम आए हो और आकर के मुझसे डायरेक्ट हदीस के बारे में पूछे हो, मैंने तो हदीस बता दिया लेकिन ना तुमने सलाम किया, न कलाम किया, न अपना तारुफ पेश किया, कुछ नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट आपने मुझसे मुलाकात कर ली। लेकिन पहले ये बताओ आप हो कौन, आप कौन हो, ये सवाल किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा अना सुफियान, उन्होंने कहा अना सुफियान। तो आपने सवाल, आपके उस्ताद ने जवाब दिया, हम्माद ने, कि आप उनके उस्ताद ने जवाब दिया कि तुम फ़लाँ के बेटे हो तुम? तो कहा कि हाँ मैं फ़लाँ का बेटा हूँ। फिर दोबारा पूछते हैं कि अंत सौरी, क्या तुम सौरी हो? कहते हैं कि हाँ मैं सौरी हूँ। फिर दोबारा ताकीद के लिए पूछते हैं अंत अबू मोहम्मद, क्या तुम मोहम्मद के बाप हो? कहते हैं हाँ भाई मैं वही हूँ। तो बहरहाल सुफियान थौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन जो उस्ताद जिनसे हदीस लेने के लिए आए थे उनसे कहा कि मैंने आपसे सलाम कलाम और मुआनका किए बगैर मैंने जिस हदीस के सिलसिले में यहाँ पर आया वो हदीस के लिए मैं क्यों सवाल किया? इस वजह से कि मुझे डर था कि मैं सवाल करने से पहले कहीं आपकी वफ़ात ना हो जाए, आपकी वफ़ात ना हो जाए। अगर मैं सलाम कलाम करते करते जो है हमारी कहीं बातचीत आगे हो जाए, मैं जिस मकसद से आया हूँ मकसद मेरा फौत हो जाए, अल्लाह ना करे करके आपको मौत दे देता तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को मैं नहीं पा सकता था आपसे। इस वजह से मैंने सलाम कलाम को रोक दिया और मेरा जो मकसद था अहम, अपने वक्त की कदर उन्होंने कैसे की सलफ़ सालिहीन ने। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन कराम गौर कीजिए कैसे सलफ़ सालिहीन ने अपने औकात की कदर की है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है हम अपने औकात के सिलसिले में मुहतात रहें। वक्त चोर दुनिया के अंदर बहुत हैं, अपने औकात को चोरी करने वाले बहुत हैं। हम खुद से अपने वक्त को चोरी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग डाकू ऐसे हैं
جو ہمارے وقت کو چرانا چاہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم کو بری فلموں میں، بری مجلسوں میں، پان کے ڈبوں پر، ہوٹل خانوں میں، چائے خانوں میں بٹھا کر کے گھنٹوں گھنٹوں فضول کی گفتگو کے اندر، یا گھر کے چوکھٹوں پر یا کٹوں پر یا محلوں کے اندر جہاں چاہے دیکھیں، آج کل خاص کر رات کے وقت میں یہ منظر مسلم معاشرے کے اندر کثرت سے دیکھنے ملتا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا عیب ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں، ہم اس کے اگر پابند ہیں، تو ہمارے لیے سب سے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کیوں بنائی؟ دن کیوں بنایا رب العالمین نے؟ اللہ رب العالمین نے رات اس لیے بنایا کہ رات میں تم لتسکنوا الیہا، تاکہ تم رات اس لیے بنایا رب العالمین نے کہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، اس میں تم راحت کی نیند حاصل کرو اور اس کے اندر سکون اطمینان پاؤ، اور دن کے موقع پر تم نے دن کے موقع پر جو ہے تم اللہ کا رزق، اس کا فضل، اس کے زمین پر چل پھر کر کے تلاش کرو۔ لیکن آج ہماری زندگی بالکل برعکس ہوتے جا رہی ہے۔ آج ہم راتوں کو جاگنے کا موقع بنا لیا ہے، آج ہم راتوں کے اندر جاگنے کے عادی بن گئے ہیں، اور جب دن کے اوقات کے اندر ہم سونے کے عادی ہو گئے ہیں۔ رات بھر قریب رات 2-2 3-3 بجے تک ہم رات جاگتے ہیں، اور فجر کے عین وقت قریب جا کر کے سو جاتے ہیں۔ پھر جب ہماری نیند کب اشار ہوتی ہے؟ ظہر سے پہلے ہوتی ہے۔ پھر ظہر جو ہے ہماری نہانے دھونے ناشتہ کرنے میں چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عصر ہوتے ہوتے ہم گھر سے نکلتے ہیں، اس وقت بھی ہم کوئی نماز کے پابند نہیں ہوتے، نماز کی ہمیں کوئی فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے قرآن و سنت کے اندر اس بات جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہے، جو طریقے زندگی گزارنے کے جو ہمیں بتائے گئے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو اگر ڈھالیں گے، اس کے مطابق ہم چلیں گے، ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اسی لیے معزز ناظرین، مزید 1-2 باتیں اور ہیں۔ وہ 1-2 باتیں یہ ہیں کہ وقت کی قدر کا احساس انسان کو 2 وقت پر ہوتا ہے۔ وقت کی قدر کا احساس انسان کو 2 وقت پر ہوتا ہے۔ ایک وقت اس کی موت کے وقت، جب انسان کے قریب ہوتی ہے، جب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، جب میں مرنے والا ہوں، جب اسے احساس ہو جاتا ہے، تب اسے معلوم چلتا ہے کہ میری زندگی کو میں نے کیسے گزارا، تب اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اور لمحے مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب ان لوگوں کو جب موت پہنچ جاتی ہے، ان کے موت قریب ہو جاتی ہے، ان کے پاس پہنچ جاتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، کہتے ہیں رب العالمین دنیا میں تو ہمیں تھوڑا لوٹا دے، ہم کچھ نیک عمل کر کے آئیں گے، ہم کچھ لمحے ہمارے سے فوت ہو گئے، ہماری زندگی تباہ ہو گئی، چند لمحے دے دے، کچھ نہیں کریں گے، کمائیں گے نہیں، دھمائیں گے نہیں، کسی کا خیال نہیں کریں گے، بس صرف اور صرف تیری عبادت، تیری اطاعت، تیری بندگی، تجھے خوش کر کے ہم دوبارہ آئیں گے۔ لعلی اعمل صالحا، انسان کہے گا شاید کہ میں نیک عمل کرنے والا ہو جاؤں، فیما ترکت کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جو لمحے ہم نے دے دیے، جو وقت ہم نے تمہیں نوازا، لیکن اب دوبارہ کوئی نیا وقت تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ انہا کلمہ، یہ تو ایسی بات ہے، کہنے والے کہتے رہتے ہیں، بولنے والے بولتے رہتے ہیں، طلب کرنے والے طلب کرتے رہتے ہیں، لیکن جس وقت یہ نعمتیں انہیں میسر ہوئی اور جب یہ نعمتیں ملی تھیں، اس وقت انہوں نے اس کی ناقدری کی، اس کا اہتمام نہیں کیا، جس کی بنا پر اللہ رب العالمین انہیں کہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے برزخ ہے، قیامت کے دن تک ایسے رہیں گے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے بعد نے کہا ہے کہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وقت کی ناقدری کرنے والوں کے سلسلے میں کہ اضاعۃ الوقت اشد من الموت، کہا کہ وقت کو ضائع کرنا موت سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، موت سے کہیں زیادہ خطرناک ہے وقت کو ضائع کرنا۔ کیوں؟ آپ نے کہا لأن اضاعۃ الوقت انقطاع عن الحق، کیونکہ آپ وقت کو اگر ضائع کرتے ہیں، اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ لمحات تمہیں حق سے جدا کر دے، حق باتوں سے، حق کی تعلیمات سے، حق کے راستے سے، اچھے لوگوں سے، اچھے معاشرے سے، اچھی فطرتوں سے تم کو دور کر دے، اور اگر اسی کے برابر والموت انقطاع عن الخلائق، اور جبکہ موت کیا ہے؟ صرف مخلوق سے تمہیں کاٹتی ہے، تمہیں مخلوق سے جدا کرتی ہے، تمہیں دنیا سے جدا کرتی ہے، لیکن اوقات تمہیں بہت سارے اچھائیوں سے تمہیں دور کر دیتی ہے۔ تو لہذا سلف صالحین نے اس بارے میں خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، اپنے
اس بارے میں خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے؟ اپنے اوقات کو سنبھال کر کے رکھتے، اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرتے، جہاں تک ممکن ہو سکتا اللہ اس کے رسول کی تابعداری فرما برداری کے اندر گزارنے کی کوشش کرتے۔ معزز سامعین، دوسرا وہ وقت جس کے اندر انسان حسرت و ندامت کرے گا، جس میں افسوس کرے گا، وہ دوسرا وقت ہے قیامت کے دن کا وقت۔ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا انسان، اس وقت بھی کہے گا، اس وقت بھی افسوس کرے گا اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے گزرے ہوئے لمحات کو یاد کر کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، جب مجرمین کو قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ ان کو جب جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا، ان کو جب جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا، انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے اللہ کے عذاب ان ساری چیزوں کو جب دیکھ رہے ہوں گے، ربنا ابصرنا، کہیں گے رب العالمین ہم نے سب دیکھ لیا، ہم سب دیکھ لیے ہیں۔ یہ قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہے، اور اس کے بعد برزخی زندگی کا معاملہ اگر انسان اگر برا ہے تو اس کے ساتھ کتنا خطرناک ہے۔ انسان کہ ربنا ابصرنا، اے رب العالمین ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے سن لیا ہے، فرجعنا، اے رب العالمین تھوڑا سا ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، واپس کر دے، تھوڑی دنوں کے لیے مہلت دے کر کے ہمیں واپس کر دے، نعمل صالحا، اے رب العالمین ہم نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا سے انسان کو کٹنے کے بعد، اس دنیا سے انسان کے کٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اس دنیا کے اندر نہیں بھیجے گا، انسان دوبارہ نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی خبردار کر دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اے انسان سمجھ جا، جب بھی تمہارے پاس موت آئے گی، اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی اس میں تاخیر نہیں کرے گا، نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوگا، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوگا۔ جو وقت مقرر ہے، جو وقت موجود ہے، جو لکھ دیا گیا تقدیر میں، اس ایک گھڑی سے ایک گھڑی بھی تمہیں آگے ملنے والی نہیں ہے، ایک فرصت کا لمحہ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو معلوم کیا چلا انسان کی زندگی میں وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور اسی لیے قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو اپنے اوقات کی اہمیت اور اپنے قیمتی اوقات کو صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے نبھانے اور ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ معزز ناظرین، آخری بات، آج کل ہمارے زمانے کے اندر ہم اللہ کی عبادت سے بہت دور ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آج کل نوجوانوں کا طبقہ جو ہے بہت ہی دینی تعلیمات سے، اللہ سے، دین اسلام سے دور ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے فرمایا قیامت کے دن اس نوجوان کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت، اس کی فرمانبرداری، اس کی اطاعت، اس کی بندگی اور اس کے راستے میں گزارا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اللہ کی عبادت کے اندر اپنی جوانی کی زندگی گزارا۔ تو لازمی بات ہے کتنی بڑی نعمت ہے ایک نوجوان کے لیے، ایک عام انسان کے لیے، وقت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کے پاس وقت ہے، اس کا اگر صحیح استعمال کرتا ہے، وہ انسان کامیاب و کامران ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اسے بلند درجات سے نوازے گا اور جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو پا کر کے ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اس کا صحیح استعمال کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہماری زندگی کے اندر آنے والے جو لمحات ہیں، جو اوقات ہیں، اس میں برکت عطا فرمائیں۔ رب العالمین جو کچھ بھی ہماری زندگی کے اندر جو بھی وقت داخل ہو رہا ہے، ان اوقات کا ہمیں صحیح استعمال کرنے والوں میں سے ہمیں بنائیں، اور ہر قسم کے لغویات اور لہو و لعب سے اور وقت کو فضول چیزوں میں گزارنے سے، اس کو بتانے سے اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائیں۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اسلام پر زندہ رکھے، موت بھی دے تو ایمان اسلام پر موت دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔